دنیور سے تعلق رکھنے والے کچھ والنٹیئرز جو چینل کی بحالی کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے تھے، وہ ملبے تلے دب گئے اور تقریباً 8 جوان شہید ہو گئے۔ 18,000 کی ووٹر کی آبادی جو ہے وہ پینے کا پانی کا پائپ کٹ گیا ہے اور آبادی کا پانی کٹ گیا ہے اور یہ حکومت ابھی تک خاموش بیٹھی ہے۔ 2.5 گھنٹے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھودنے کی کوشش کی ہے، ہم پہنچ نہیں پا رہے تھے، اتنا چھوٹا سا پتلا راستہ تھا، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اور آج یہ اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے، یہ ایک ملبہ نہیں ہے دنیور نالے میں، یہ گورنمنٹ کے اوپر ایک دھبا ہے۔ 22 جولائی 2025 کو دنیور سلطان آباد نالے سے ایک اونچی درجے کا سیلاب آیا، جس نے یہاں کے واٹر چینل کو، جس میں مقامی افراد کے جو فصلیں تھیں، باغات تھیں، وہ انحصار کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے پینے کا پانی جو تھا وہ بھی اسی ایک چینل پر انحصار تھا، وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ پچھلے 20 دنوں سے جو یہاں کے مقامی کمیونٹیز ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس چینل کی بحالی کے لیے کام کر رہے تھے۔ اگر حکومت کی بات کرے تو مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ان کی طرف سے نہ تو اس چینل کی بحالی کے لیے کوئی کام کیا گیا اور نہ کسی قسم سے ان کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں تھی۔ کل رات کو دنیور سے تعلق رکھنے والے کچھ والنٹیئرز جو چینل کی بحالی کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے تھے، وہ ملبے تلے دب گئے اور تقریباً 8 جوان شہید ہو گئے۔ کچھ والنٹیئرز جو ہیں وہ ابھی بھی ہسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، شدید زخمی ہیں، اور بہت سارے والنٹیئرز کو مائنر چوٹ بھی آئیں۔ دنیور سلطان آباد میں سوگ کا ماحول ہے، یہاں پہ دکانیں مکمل طور پر بند ہیں اور 3 دن کا یہاں پہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہم آپ جو پیچھے میرے رش دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف، کیونکہ ان کی جانب سے ان لوگوں کے لیے یا پھر اس چینل کی بحالی کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اب لوگوں نے کراکرم ہائی وے کو بند کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم کچھ مقامی افراد سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ انتظامیہ کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ کسی بڑے علاقے میں 18,000 ووٹر ہیں، یہاں باقی آبادی تو چھوڑو، 18,000 کی ووٹر کی آبادی جو ہے وہ پینے کا پانی کا پائپ کٹ گیا ہے اور آبادی کا پانی کٹ گیا ہے اور یہ حکومت ابھی تک خاموش بیٹھی ہے۔ یہ 22 دنوں سے پورا دنیور اس ٹائم کربلا جیسا منظر پیش کر رہا ہے اور انتظامیہ بالکل غفلت میں ہے، خاموش ہے، اور کوئی آ کے انہوں نے ایک ٹرالے کی جتنی یہاں پہ انہوں نے مدد نہیں کی۔ اور آج یہ اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے، یہ ایک ملبہ نہیں ہے دنیور نالے میں، یہ گورنمنٹ کے اوپر ایک دھبا ہے۔ اور آج میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دنیور کو تنہا نہ سمجھے، دنیور کے ساتھ پورا گلگت بلتستان کھڑا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شہید ہوئے ان کے گھرانوں کو بھی انصاف دی جائے اور دنیور کو بھی پورا کی پورا انصاف دیا جائے۔ اور ہم یہ آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو غفلت کر کے جو پیسے گلگت بلتستان کے اندر وہ 4 ارب روپے کہاں گئے، اور وہ کتنے دنوں سے یہاں پہ اعلانات ہونے کے باوجود اگر آپ جا کے دیکھیں، آپ میڈیا کے بند کمروں میں تو وہ 24 گھنٹے کے اندر تقسیم ہوتے ہیں، لیکن نالے کے اندر 24 دن گزر گئے، اب تک وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ ہم نے 2.5 گھنٹے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھودنے کی کوشش کی ہے، ہم پہنچ نہیں پا رہے تھے، اتنا چھوٹا سا پتلا راستہ تھا، ہم پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ان کے پیر ٹوٹ گئے تھے۔ دلدار لاسٹ ٹائم میں 11 بجے میں گھر آیا تھا رات کو، دلدار کہہ رہا تھا نہیں جاؤ، رکو، مجھے اس کی اور خاص کر عزور خان بھائی کی دن کو 10 سے 4 بجے تک ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نالے کا رخ یوں موڑتے تو دوبارہ وہ نالا کسی اور سائڈ سے آ جاتا تھا۔ ایسے حالات میں نہیں سمجھتا کسی پر تنقید کرے۔ یہ حلقہ 3 کی جو پچھلے 5 سالوں سے خاص کر ڈاکٹر اقبال کے دور میں جو جتنے بھی پروجیکٹس آئے تھے، اس کے بعد ابھی بھی جتنے پروجیکٹس آئے، کسی پر بھی معیاری کام نہیں ہوا۔ اگر معیاری کام ہوتا، آج دنیور پانی کے لیے نہیں ترستا ہے، نہ بجلی کے لیے ترستا۔ کوئی بھی آتا ہے اپنے جیب بھرتا ہے، اپنے ذاتی مفادات بناتے ہیں، فلیٹس لیتے ہیں، مختلف چیزیں یہ کرتے ہیں۔
कोई भी आवाम का यहाँ पे खैरख्वाह नहीं आता इस हलके में। पूरा दनियोर इस वक्त सोगवार है। यहाँ पे जो नौजवान थे उसमें से बहुत सारे यूथ थे, शहदा में बहुत सारे यूथ थे और शहदा में बहुत सारे हमारे भाई थे जो अपनी मदद आपके तहत उस चैनल को बहाल कर रहे थे, क्योंकि यहाँ की जो आबादी हैं वो पीने के पानी को भी वो पैसों पे ख़रीद रहे थे। यहाँ के जो मकामी अफराद हैं वो बोज़र ख़रीद रहे थे और यहाँ के जो बागात और फलदार दरख्त हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। 24 दिन गुजरने के बावजूद यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से इनके लिए ना तो कोई मदद और ना ही हुकूमत ने इस तरफ ध्यान दिया, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। और मकामी कम्युनिटीज़ कह रहे हैं कि ये जो वाक़या पेश आया ये इस हुकूमत की वजह से पेश आया। अगर वो वक्त पे वहाँ जाते, अगर वो वहाँ पे लोगों को सपोर्ट करते, अगर वो मकामी कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर वहाँ पे काम करते तो शायद ये नौजवान, शायद ये यूथ इस बड़े हादसे से बच जाते।